अस्सलाम वालेकुम जी। आज इंटरबैंक के अंदर जब डॉलर खुला है, जो कि मुकाम है बैंकों के लेन देन का और सरकारी डॉलर की लेन देन का, कल उसके ऊपर जो था वो इंटरबैंक में ट्रेडिंग शायद नहीं हुई, या आज जब हुई है तो डॉलर ने 10 रुपये का तकरीबन ₹11.25 का डिप लिया है और वो 287 से गिर के 276-77 पे आ गया है। अभी और भी उसमें गुंजाइश यकीनन होगी, लेकिन इस वक्त जो है वो उल्टे बांस बरेली को, आपने मुहावरा तो सुना होगा, उसके मुताबिक चल रहे हैं। नॉर्मली ये होता है कि इंटरबैंक मार्केट जो है वो ओपन मार्केट से कम होती है, यानी कि सरकारी सतह के ऊपर डॉलर का जो लेन देन होता है वो कम होता है, उसका रेट कम होता है, उसके निरख कम होते हैं, जबकि गैर सरकारी सतह, जिसको हम ओपन मार्केट या अंग्रेज़ी में कर्ब साइड मार्केट भी कहते हैं, ये जो करेंसी एक्सचेंज बैठे होते हैं, ये जो अवामुन नास के साथ लेन देन कर रहे होते हैं अदर देन बैंक्स, वहाँ पे डॉलर का रेट जो होता है वो 1-2%, 3% ज़ायद होता है। उसकी वजह क्या है? मतलब लेन भी और देन भी, दोनों वहाँ पे रेट ज़्यादा होता है। इसकी वजह ये होती है कि वो जो करेंसी डीलर बैठा होता है वो भी तो कमीशन पे काम कर रहा होता है, तो ये जो ऊपर वाला सिलसिला होता है इसमें उसका भी कमीशन होता है। कॉम्प्लिकेटेड है मौजू, लेकिन इसको ऐसे ही समझ ले कि ओपन मार्केट का रेट इंटरबैंक मार्केट यानी कि सरकारी मार्केट यानी कि स्टेट बैंक की मार्केट उससे ज़्यादा होता है। ये जब से ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है तो ये दूसरा मौका है कि इंटरबैंक मार्केट का रेट जो है वो ज़्यादा है और ओपन मार्केट का रेट कम है। यानी कि इंटरबैंक आज जो है वो 274, 75, 76 की रेंज में चल रहा है, जबकि ओपन मार्केट या कर्ब साइड मार्केट या गैर सरकारी मार्केट जो है वहाँ पे डॉलर का रेट 260, 265, 255 पे चल रहा है। मतलब इस रेंज के अंदर सारा दिन झूलता रहेगा या झूलता रहा है। हम तकरीबन इस वक्त मार्केट की क्लोजिंग के तरफ जाते हुए ये व्लॉग आपकी तरफ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ओपन मार्केट से बाज़ लोगों ने डॉलर ख़रीद के स्टोर कर लिए थे कि जैसे जैसे डॉलर की कदर बढ़ेगी उनको मुनाफा मिलता जाएगा, और डॉलर की कदर बढ़ने के खदशात या इम्कानात या ख्वाहिशात उनकी यूँ थी कि पाकिस्तान के अंदर एक बैठा हुआ शख्स जो है वो हर रोज़ एक व्लॉग करता था और झंडे दोनों तरफ लगा के, एक पाकिस्तान का झंडा और एक उसके अपनी पार्टी का झंडा, और वो कहता था कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। और श्रीलंका की जो करेंसी है उसने 540 रुपये का लेवल हिट किया था जब वहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो गया था। तो वो जब बार बार ये कहता था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है, अनकरीब श्रीलंका बनने लगा है। वैसे यार ये जब आपको याद हो ये प्राइम मिनिस्टर था तो ये मिल के आया था श्रीलंका के सदर से, और इसने कहा था कि जनाब श्रीलंका का जो उससे मैं महंगाई कम करने के तरीके पूछ के आया हूँ, और इसके आने के एक हफ़्ते के अंदर अंदर जो था वो श्रीलंका में डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर हो गया था। तो ये क्या सीख के आया होगा? वैसे आपस की सोचने की, आप सोचिएगा इसके ऊपर कि ये वहाँ से क्या सीख के आया होगा उससे। ये जो इसने कहा था कि मैं महंगाई कम करने के तरीके सीख के आया हूँ श्रीलंका के सदर से, वो तो डिफ़ॉल्ट कर गया था। तो खैर इसकी बातों पे ना जाए, इसकी बातों को बड़े गौर से सुना करें, क्योंकि इसकी हर बात जो होती है वो बड़े रिसर्च के बाद की जाती है। ये तुसी हंसना शुरू कर देना। वो यार वो जो उसने रिसर्च की टीमें रखी हुई हैं, जो गैलप सर्वे पाकिस्तान, जो पल्स एसोसिएट वगैरह जो है, ये जो खातून है, क्या नाम है उसका, वो जिनकी साहबजादी टीवी की ऊपर क्रिकेट कमेंट्री भी करती हैं, ज़ैनब, उनकी जो वालदा हैं, उनका भी तो एक इस तरह का रिसर्च का अदारा है ना। तो यहाँ से बाकायदा रिसर्च करके लोगों की जो पल्स होती है उसको महसूस करके उसको फीडबैक जाता है, वो उस फीडबैक के बाद बोलता है भाई ठीक है। तो इसलिए उनकी बातों को गैर संजीदा नहीं लेना। तो फिर हंस पे कि इमरान खान की बात को गैर संजीदा नहीं लेना। मैं वाकई संजीदगी से कह रहा हूँ कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब की बात को आपने गैर संजीदा लेना है। देखो ना, उन प्रोपेगेटा करते फिर रहे हैं कि इमरान खान का नाम लेने पे पाबंदी है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस टीवी चैनल पे बैठता हूँ पूरा नाम लेता हूँ, इमरान अहमद खान न्याजी। यार मुझे तो किसी ने नहीं हटाया,
ٹھیک ہے, میں خود ہی معافی مانگتا ہوں کہ نہیں پائن میرے کو تھوڑے ٹی وی واسطے ٹائم کوئی نہیں گا, تھوڑی مہربانی, میں تو پورا نام لیتا ہوں, میرے پہ تو کسی نے پابندی نہیں لگائی, لیکن پروپیگنڈے کا کیا ہے. تو عمران احمد خان نیازی صاحب کی بات کو غیر سنجیدہ نہیں لینا. لیکن واپس چلتے ہیں, جو ہم بات کر رہے تھے کہ اوپن مارکیٹ کا ریٹ کم ہے. اس اوپن مارکیٹ کے ساتھ ایک دفعہ اس کو ریسکیو کر چکے ہوئے ہیں, اور موجودہ حکومت کے سابقہ وزیر خزانہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب, وہ جو تھے جب وہ آئے تھے, اور صاحب لوگوں نے انہوں نے ہمیں بتایا کہ اب ڈالر 190 پہ واپس جا رہا ہے. ہم نے بیٹھ کے بول دیا, ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے اتنے بڑے لیول سے اگر ہمیں کہا جائے تو ہم کیوں نہ بولیں گے. اس وقت ڈالر 240-250 کی رینج میں تھا. تو وہ واقعی 1-2 دن ایسے گزرے کہ ڈالر کا 190 پہ بائر کوئی نہیں تھا. اوپن مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں, اور انٹر بینک مارکیٹ میں وہ چلتا ہوا 212-214 پہ آ گیا تھا. تو ہم نے کہا ابھی ڈالر واقعی اپنی ایکچوئل پرائس پہ واپس جا رہا ہے. لیکن پھر کیا ہوا, پھر مفتاح اسماعیل صاحب نے اوپن مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ڈالر کے سمگلرز, ٹریڈرز جو تھے یا انویسٹرز جو تھے, ان کو بچانے کے لیے ڈالر کی فزیکل ایکسپورٹ کی اجازت دے دی. اور جیسے ہی ڈالر کی فزیکل ایکسپورٹ کی اجازت ہوئی, اس کے 1 ہفتے بعد پھر ڈالر قابو نہیں آیا. تو مفتاح اسماعیل صاحب کو اگر کبھی وقت ملے تو وہ اس بات کی وضاحت فرما دیں کہ انہوں نے ڈالر کی ایکسپورٹ کی کیوں اجازت دی تھی. اور اب ہم اسحاق ڈار صاحب جو ہیں, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عقل دے, تو یہ جو عقل کے اندھے ہیں, جنہوں نے پاکستان میں ہونے والی تباہی کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے, جس نے پاکستان کی اکانومی کو لگنے والی آگ کے اوپر مٹی کا ٹیل ڈالا ہے, جنہوں نے اس آگ کو پٹرول سے بجھانے کی کوشش کی ہے, ان کا بیڑا غرق ہونے دیں. یہ جنہوں نے ڈالر خریدے جبکہ میرے ملک کو ڈالروں کی ضرورت تھی, انہوں نے اوپن مارکیٹ سے خرید کے اپنے بیڈ روموں کے فوم کے نیچے چھپائے. ان کا بیڑا غرق ہونے دیں, ان کو تباہ و برباد ہونے دیں, ان کو لٹنے دیں. جو اپنے وطن کی تباہی کے اندر, معاشی تباہی کے اندر حصہ ڈالتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ ایسے لوگ ہیں کہ جو جب فوت ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے تمام ایسٹ بیچ کے قومی خزانے میں جمع کروائے جائیں. طارق عزیز صاحب ہمارے جو ٹی وی کے میزبان ہوتے تھے, وہ اس کی سب سے بڑی مثال ہیں, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ والے ولچرز ہیں, یہ گدھ ہیں کہ جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے تو فوری طور پہ اس زندہ وطن کی بھی لاش نوچنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. تو ان گدھوں کو ان کی موت مرنے دیں. اسحاق ڈار صاحب, اگر آپ نے ان کو اس دفعہ ریسکیو کیا جس طرح پچھلی دفعہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بونگی ماری تھی, تو پھر آپ آگے ہوں گے اور ہم پیچھے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو ان کو ریسکیو نہیں کرنا. یہ جو پھنس گئے, یہ جو سونے میں پھنسے ہیں, سونے کی ایک دن کے اندر قیمت کے اندر 30,000 روپے تولہ کمی واقع ہو چکی ہوئی ہے, اور اب یہ سونا بیچنے کے لیے مارکیٹ میں مارے پھر رہے ہیں, اب یہ ڈالر بیچنے کے لیے مارکیٹ میں مارے پھر رہے ہیں. ہم ہاتھ جوڑتے تھے کہ یہ وقت ایسی باتیں سوچنے کا نہیں ہے. خدارا کوئی بات نہیں, ملکوں کے اوپر یہ وقت آ جایا کرتا ہے, آ گیا ہے, تو اس کو آسانی سے برداشت کر لیں. تو یار ویسے ہی میں نے یہ بات عرض کرنی تھی, اور مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے ڈالر والے جڑے پھنسے ہوئے ہیں, اور جنہوں نے یہ ڈالر خریدے تھے کہ ڈالر سری لنکا کی طرح پاکستان کی کرنسی بھی 540-530 روپے فی ڈالر پہ جائے گی پاکستان کی کرنسی, تو انہوں نے اس امید سے خریدے تھے, ٹھیک ہے. اب ان کی امیدیں تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی, ٹھیک ہے. اور ڈالر کے اندر جو ریکوری آئی ہے, اس کے نتیجے ریکوری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب یہ پینک کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر آ کے شور مچا رہے ہیں. شفا یوسف زئی اور ان کے جتنے بھی بھائی ہیں, ان کے خیال کے اندر مارکیٹ میں ڈالر دستیاب نہیں ہے. وہ جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ ملک بوستان فوریکس ایسوسی ایشن پاکستان والا کہتا ہے کہ یہاں پہ تو ڈالروں کے ڈھیر لگے پڑے ہیں, کوئی خریدار ہی نہیں ہے. اور اس نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ 270 کی بات کر رہے ہیں, یہ تو 250 پہ کوئی بائر نہیں ہے اس وقت. مالک ادھر شفا یوسف زئی کو 270 پہ بلکہ 290 پہ بھی ڈالر نہیں مل رہا ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ ٹھیک, کہیں کوئی مسئلہ ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے درمیان, کہیں کوئی مسئلہ ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے درمیان, کہیں پہ کوئی کنیکٹیوٹی ہے. شفا یوسف زئی صاحبہ کو ڈالر نہیں مل رہے, اور جو ہے وہ ملک بوستان کو بائر نہیں مل رہے, تو مسئلہ کہیں ہے درمیان میں.
وہ جو آئی آئی چندی گڑھ روڈ سے پہلے چوک آتا ہے نا، میرا خیال وہاں پہ کوئی ٹریفک بلاک ہوئی ہے، اس لیے ڈالر نہیں پہنچ پا رہا۔ تو خیر یہ بات اپنی جگہ کے اوپر۔ سٹاک مارکیٹ نے 2 سیشن لگائے تھے تیزی کے، ایک انہوں نے جمعے کے دن ہی پچھلے جب ٹریڈنگ ڈے تھا اس وقت ہلکی پھلکی خبریں تو آ گئی تھی نا آئی ایم ایف ڈیل کی، تو میرے خیال بدھ کا ٹریڈنگ ڈے تھا، جمعرات کو تو چھٹی تھی، جمعرات کو تو عید تھی، تو منگل کا ٹریڈنگ ڈے جو تھا اس دن تیزی دکھائی تھی، مارکیٹ نے تھوڑی سی تیزی دکھائی تھی، لیکن یہ جو کل والی تیزی تھی پیر والی تو بہت بڑی تیزی سی، ٹھیک، کینڈل اس کی بڑی بنی ہے۔ تو اب جناب اس 2 تیزیوں کے بعد ایک کریکشن بنتی تھی، مطلب مارکیٹ جو ہے نا وہ ایسے نہیں چڑھتی، وہ ایسے ایسے چڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آج 101 پوائنٹ کی مندی آئی ہے، اس کو کریکشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مارکیٹ نے اپنے آپ کو کریکٹ کیا ہے، پوزیشنیں لی ہیں، سودے سیٹل کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ کھا رہے ہو نا تو پھر آپ ایسے ایسے کر کے تو ذرا ایسے پوزیشن بدل کے نا تو ایسے بیٹھ کے پھر جناب شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح مارکیٹ نے بھی ایسے ایسے کیا ہے، سمجھ لگ گئی نا، تو تھوڑا سا نیچے آتی ہے۔ تو یہ 101 پوائنٹ کی نیچے آئی ہے، اس پہ یوتھیوں نے فوری طور پہ دھمال ڈالنا شروع کر دی کہ مارکیٹ میں مندی ہو گئی، یعنی 3000 پوائنٹ اٹھنے کے بعد مارکیٹ جو ہے اگر 300 بلکہ 600 تک بھی مندی دکھاتی ہے تو وہ عین نیچرل ہے۔ یہاں پہ مارکیٹ کے اندر آپ پریشر دیکھیں بائنگ کا کہ وہ 100 پوائنٹ ہی نیگیٹو ہو پائی ہے، اس سے زیادہ نیگیٹو نہیں ہو پائی، اور پھر وہ بائنگ نے اس کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اب دیکھیے مستقبل قریب کے اندر 2 اور مواقع آئیں گے جب مارکیٹ اوپر کو اٹھے گی۔ ایک تو 12 کو جو بورڈ ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوگا آئی ایم ایف کا، اس میں اپروول ہوگی تو اس دن مارکیٹ ایک دفعہ دھمال ڈالے گی، آہو نہیں آہو ہیں، اس دن دھمال ڈالے گی۔ اور پھر جس دن وہ $1 ارب جو ہے، 3 ارب میں سے $1 ارب تو جولائی میں پاکستان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونا ہے نا، تو جولائی کے اندر ہی جب وہ $1 ارب پاکستان کے قومی خزانے یعنی کہ اسٹیٹ بینک کے پاس موجود ٹریجری اکاؤنٹ نمبر 1 جس کو پاکستان کا قومی خزانہ کہا جاتا ہے اس میں منتقل ہوگا تو اس دن بھی دھمال ڈلے گی، ہیں، لنگی ڈانس ہوگا اس دن مارکیٹ کے اندر۔ تو یہ 2 اور لنگی ڈانس ہونے ہیں، اور اس دن آپ کو پتہ ہے کہ دھواں نکلنا ہے، کہاں سے نکلنا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دن بھی دھواں نکلنا ہے، اس دن بھی چیخو پکار ہونی ہے، اس دن بھی کسی نے دیواروں کو ٹکریں مارنی ہے ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس دن انجوائے کرنا ہے، اور انجوائے کرنے کا طریقہ تو میں آپ کو افاقی طریقہ بتا چکا ہوا ہوں۔ ودی پیپسی تھی وہ تو تے ودا چپس کا پیکٹ، بڑا مزہ آ رہا، بڑا مزہ آ رہا، خاص طور پہ ڈالر کے اندر پھنسے ہوئے اور سونے کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں کی حالت زار دیکھ کے مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔